السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ڈر جاتا ہے انسان۔ یہ ڈر جو ہے یہ انسان، اصل میں تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن آج کا انسان جو ہے وہ انسان سے ڈر رہا ہے۔ کسی افسر کے پاس جانا ہے تو ڈر لگ رہا ہے، کسی حاکم کے پاس جانا ہے تو ڈر رکھ رہا ہے، کسی استاد کے پاس جانا ہے تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بعض ٹائم انسان کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، اور بعض ٹائم ماؤں نے اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کہتی ہے نا، باہر نہیں جانا بلی آ جائے گی، باہر نہ جانا کتا آ جائے گا۔ یہ ڈر جو بچپن میں بچوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ بڑے ہو کر بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان ایسے وظیفے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے اور میں اسے پڑھوں اور میرا ڈر ختم ہو جائے۔ تو ایسے حضرات کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ڈر کو ہمیشہ کے لیے آپ کے وجود سے ختم کر دے گا۔ یہ ڈر، اگر آپ کوشش یہ کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کے آگے جھک جائیں، رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور دعا کریں کہ یا رب العالمین میرے دل میں خوف ختم کر دے۔ جب خوف ختم ہو جائے گا تو آپ جس کے سامنے بھی جائیں گے آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ آپ جناب علی یہ ہے کہ بڑے سرخ روح ہو کر سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ ایسے کریں کہ آپ کو ایک میں وظیفہ بتا رہا ہوں جو ڈر کو ختم کرے گا، اور یہ ڈر جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک وظیفہ ہے، اسے آپ نے 70 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے حق میں رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا خوف ختم کر دے۔ آپ نے رات کو اس کا معمول بنا لیں، 21 دن لگاتار اسے پڑھیں، اور جب بھی کسی کے پاس، کسی افسر کے پاس جانا ہے، کسی سخت دل افسر کے پاس جانا ہے، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ملازم ہیں، آپ اپنے افسر کے سامنے جانا ہے تو اسے 3 مرتبہ پڑھ کر افسر کے سامنے چلے جائیں، افسر مہربان ہو جائے گا اور آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نیوی کے اندر، کراچی میں ایک نیوی کے اندر ملازم تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں جب بھی افسر کے سامنے جاتا ہوں وہ مجھے بے عزت کر دیتا ہے، مجھے کوئی عمل بتایا جائے جسے میں پڑھوں اور پڑھ کر میں افسر کے سامنے جاؤں تو میری وہ عزت کرے۔ میں نے اس بندے کو یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ بتایا تھا کہ آپ نے روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اپنے افسر کے سامنے جانا ہے تو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ان کے سامنے چلے جائیں۔ اللہ کے حکم سے دل نرم ہو جائے گا۔ اور اس شخص نے مجھے کہا واقعی اس وظیفے کے اندر قوت اور پاور ہے، جب بھی میں پڑھ کر جاتا ہوں افسر مہربان رہتا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی، بڑے بڑے افسر ہیں، جج ہیں، ہاں جی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسر ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ آرمی کے افسر ہیں، جو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، تو اگر یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے سامنے جائیں گے تو عزت ہو جائے گی۔ دیکھیں، نجائز کام کے لیے نہ میں وظیفہ دیتا ہوں، نہ وظیفہ پڑھنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ حق والوں کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ حق اگر چاہتے ہیں، نجائز آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو اس وظیفے کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں۔ اور اس وظیفے کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر ملک کے اندر یہ ڈر والے لوگ موجود ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ اس وظیفے کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں، اور اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نئے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کے اندر جو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے علاج ہو، قرآن کے وظیفے پڑھے جائیں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو حضرات ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے، قرآن کا ساتھ دیں گے، قرآن کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں گے کہ یہ ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اگر آپ جناب علی یہ ہے کہ ہماری ایک تسبیح کی جو ہے اس میں دانے آپ پرو رہے ہیں کہ ایک بندہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ دیکھیں، یہ نفع کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے کہ دنیا انسانیت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ نفع ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سے علاج کریں۔ اور جب جناب علی قرآن کی دعوت کو آپ عام تقسیم کرو گے تو ایک طرف شیطانیت عروج پر جا رہی ہے اور دوسری طرف رحمانیت کو بھی ہم نے عروج پر لے کے جانا ہے، اور ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اچھی بات بتانی ہے۔ تو آپ جناب انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں تک بھی آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، میری آواز آپ تک اور آپ کی آواز دنیا تک، دنیا کے آخری کونے تک، جہاں تک مسلمان بس رہا ہے وہاں تک اسے پہنچ جاؤ۔ اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر جناب بیٹھے ہیں اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، وظیفہ QHP ٹی وی چینل کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس کو جب شیئر کریں گے تو واٹس ایپ والے بھی دیکھیں گے، اور گروپوں کے اندر شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگ انسٹاگرام کے اوپر بھی دیکھیں گے، اور جناب علی یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ میں خود بھی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھنے والے مجھے دیکھیں، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات کو آگے تک پہنچائیں گے، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم دین حق کی بات کو آگے تک پھیلائیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم مل کر قرآنی تجلیات کو پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھیں اور شرک اقلام کو چھوڑ کر اللہ کی کلام پڑھ کر اپنے مشکل کا حل تلاش کریں۔ مسلمان بھٹک رہا ہے، آج کا انسان، آج ضرورت مند جو ہے وہ بھٹک رہا ہے اور مشرکوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس جانا چھوڑ دو، قرآنی آیات پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو، اللہ پاک بے نیاز ہے، آپ کو ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔